السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 56 یعنی 56 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں خوشخبری ہے لوگوں کے لیے کہ جو احسان کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے بالکل قریب ہے، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی قربت ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی جو احسان کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دنیا میں بھی ان کے قریب ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہوگی۔ محترم سامعین کرام، آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احسان کرنے والے، جن کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو یہاں پر احسان کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اچھے طریقے سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات یعنی اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ دار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ برائی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ احسان کرنے والے ہیں۔ اور احسان کرنے والوں میں سب سے آگے متقین، پرہیزگار، صالحین، نیکوکار لوگ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں جو جتنا احسان کرنے والا ہوگا وہ اس خوشخبری کے اندر شامل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر احسان سے مراد ہم لوگ جو احسان سمجھتے ہیں وہ نہیں، ابھی کسی کو ضرورت تھی چلا دیا پیسہ، احسان سمجھ لیا، یا جن کو پیسہ چلا جاتا ہے وہ بھی احسان سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر احسان کا مطلب میں نے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اچھے طریقے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات جس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، جس میں رشتہ دار بھی آتے ہیں، اللہ کے دوسرے بندے بھی آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوقات بھی اس میں آتی ہیں، ان تمام کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، حسن سلوک کرنا، اور کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرنا، یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ پوری رات، اور بعض کتابوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگوں نے پوری رات ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کی، آتا ہے نا کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن پڑھ دیا، اور پھر دوسرے ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے پورا قرآن پڑھ دیا۔ یہ اچھے انداز میں اللہ کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت اچھے انداز کا مطلب کیا ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بالکل اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنا سکھلایا ہے، اور جب عبادت کرے تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، جب عبادت کرے تو پورے خشوع خضوع کے ساتھ، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں احسان کرنا۔ ابھی ہم لوگ جب نماز ختم کرتے ہیں تو نماز ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ایک دعا پڑھنے کے لیے سکھلایا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی تیری عبادت احسان کے ساتھ، اور احسان کے ساتھ کا مطلب یہی ہے کہ سب سے پہلے عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، دوسری بات عبادت بالکل سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ ابھی بعض لوگوں نے اپنا مسلک بنا لیا ہے اور اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں، اب ان کی عبادت کا کیا معاملہ ہے وہ سمجھیں گے، لیکن اگر عبادت میں احسان چاہیے
تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص ہو، دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سنت کے مطابق، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور تیسری بات عبادت کے اندر مکمل خشوع خضوع ہو۔ یہ عبادت میں احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے والے یعنی ماں باپ، دوسرے رشتہ دار، اللہ کے دوسرے بندے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات، ان کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرنا۔ اگر سوچنا بھی تو کسی کا اچھا سوچنا۔ ابھی مسلم سماج و معاشرے میں، اور ان کو بھی چھوڑ دیجئے، جو لوگ توحید کے بڑے بڑے اور بلند و بانگ دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی سازشوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کیسے کس کا ٹانگ کھینچ دیا جائے، کیسے کس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، کیسے کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا جائے، کیسے کسی کو اس روئے زمین پر لوگوں کے درمیان میں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ یہ توحید کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ، خاص خصوصاً جو ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ جو دوسرے رشتہ دار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے بندے ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کرنا۔ کر نہیں سکتے ہیں تو برا نہیں سوچنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرنا۔ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اب ایک آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی تو کر رہا ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے؟ دنیا والے دیکھے تو کہے کہ ہاں 90% لوگ ایسے اسی لیے کرتے ہیں۔ دنیا میں 90% لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اچھائی کرتے ہیں نا، اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے ریزن۔ لوگ کہیں تو دیکھو ماں باپ کا کتنا فرما بردار ہے۔ نہیں، احسان کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا کام کرنا، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کے لیے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ برائی نہ کرنا۔ یہ بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے لوگ ہیں۔ لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے لیے ان کی خیر و بھلائی کے لیے پیسے خرچ کرنا، اللہ کے لیے ان کی خیر و بھلائی کے لیے ان کو وقت دینا، ان کے لیے وقت کو صرف کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر ان کی طرف سے تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا۔ یہ ہے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ نے جو فرمایا ہے نا یہاں پر، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ جو چاہے گا کھا لے گا۔ اس کے لیے مکمل ایک کسوٹی ہے جس پر کھڑا اترنا پڑے گا، ایک کسوٹی ہے جس پر کھڑا اترنا پڑے گا۔ اللہ کے لیے اللہ کی مخلوقات کے ساتھ احسان کرنا، اچھائی کرنا، کبھی بھی ان کی برائی نہ کرنا، اور اچھائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے، ان کے خیر و بھلائی کے لیے اللہ کو راضی کرتے ہوئے ان کے لیے پیسے خرچ کرنا۔ ابھی ہے نا مدرسہ ہے، اس میں ٹیچر ہیں، ان کی تنخواہ کا بندوبست کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا گھر ہے، اس میں امام صاحب ہیں، مسجد کے دوسرے لوازمات ہیں، اس کے لیے پیسے جمع کرنا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ابھی جو مل رہا ہے نا اچھی اچھی بولی، اسی لیے ملتی ہے کیونکہ یہاں پر امام کو مقرر کر کے رکھا جاتا ہے، ان سے تعلیم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان سے موتیوں بھرے کلمات سیکھے جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ قوم کی خیر و بھلائی کے لیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو سامنے رکھنا، ان کے ساتھ وقت کو ایکسپینڈ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرنا، یہ مخلوقات کے ساتھ احسان ہے۔ اور ایسے ہی احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے بالکل قریب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہ بشارت بھی دی ہے اور اس بات کی ترغیب بھی دی ہے کہ ہم لوگ بھی احسان کرنے والوں میں شامل ہوں، جو عمل بتلایا گیا ہے اس طرح سے عمل کر کے احسان کرنے والوں میں شامل ہو جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے قریب ہو جائے۔ اس میں اس بات کی بھی ترغیب ہے کہ اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو جتنا آگے بڑھے گا اللہ کی رحمت سے وہ اتنا ہی قریب ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو احسان کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ اپنے برائی سے باز آ جائیں، کیونکہ جب وہ برائی کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب
نہیں ہے وہ اپنی برائی سے باز آ جائیں، اللہ سے سچی توبہ کریں، اپنی اصلاح کر کے احسان کرنے والوں میں شامل ہو کر کے اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔